वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लिल्लाहिल मक्रु जमीअन यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्स वसयअलमुल कुफ़्रु लिमन उक़बद्दार वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत करीमा सूरह राअद की हैं। सूरह राअद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें बिलखुसूस तौर पे बयान फरमाई थी, उनमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार सबसे ज़्यादा शिद्दत के साथ था। तो इन आयतों के अंदर ये जो दो आयतें हैं, अल्लाह ने दो चीज़ें वाज़े तौर पे बयान फरमाई। एक चीज़ कि अगर आपको कोई बहुत नुकसान देता हो, अज़ियत देता हो, हर वक्त आपको नुकसान देने के दर पे रहे, आपको परेशान ही करता रहे, छुटकारा उससे ना हो, या ऐसा रिश्ता है कि आप उससे कोई बात नहीं कर सकते, आप उसे बोल नहीं सकते। अक्सर मियाँ बीवी में या उनके अपने ख़ानदान में ऐसे लोग होते हैं जिनकी तदबीरें और मकरो फ़रेब हमेशा नुकसान देते हैं उनके रिश्ते को, तो वो उसमें बोल नहीं सकते, किसी से लब कुशाई नहीं कर सकते। या किसी ऐसे बंदा जो ताकत में बहुत बड़ा है लेकिन इंसान उसको कुछ कह नहीं सकता, तो उसके लिए इस आयत में ख़ास अमले बारी ताला है जो अल्लाह ने अपने पैगम्बर को फरमाया। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अल्लाह ने बातें कही कुरान में, वो सबसे बड़ा मुजर्रब अमल है, वजीफ़ा भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि ये जो मकरो फ़रेब कर रहे हैं मेरे पैगम्बर आपके साथ, आपके पास आके मकरो फ़रेब करते हैं। वक़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनकी तो पहले भी इनसे बड़े जो थे वो यही इस मकरो फ़रेब करते रहे। ये मकर करना, ये फ़रेब करना, ये धोखा देना, ये तदबीरें करना। अरबी में मकर धोखे को नहीं कहते, वैसे अरबी में मकर तो तदबीर को कहते हैं। कोई भी तदबीर हो जो किसी को नुकसान देने के लिए की जाए, किसी को ज़ेर करने के लिए की जाए, तो उसे मकर बोला जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया इनसे पहले भी इनके बड़े जो थे वो ये मकर करते रहे, तदबीरें करते रहे, और ये तदबीरें चली आ रही हैं शुरू से। फलिल्लाहिल मक्रु जमीआ, लेकिन याद रखो फलिल्लाहिल मक्रु जमीआ, तुम जितनी तदबीरें करते हो उन सारों पर जो भारी है वो अल्लाह की तदबीर है। फलिल्लाहिल मक्रु जमीआ, कि दुनिया के सारी तदबीरें, सारे मकर, सारे प्लान जो हैं वो अल्लाह के सामने ज़ेर हैं और जमीआ अल्लाह के हाथ में हैं, यानी अल्लाह से होकर आते हैं। तुम जो बंदा भी, चाहे इंस है या जिन है, चाहे अपना है या मुखालिफ है, जो मकर करता है अल्लाह से वहाँ से फैसला होगा तो उसका अमल दरामद होगा, लेकिन अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह उसे फेल भी कर सकता है और फेल कर देता है अल्लाह। तो इसलिए फरमाया यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्स, वो जानता है हर नफ्स के मुतालिक कि वो क्या कर रहा है, उसने क्या कमाई की है, उसने क्या आखिरत के लिए जमा किया है। वसयअलमुल कुफ़्रु लिमन उक़बद्दार, और ये आखिर काफिर जान लेंगे कि आखिरत का घर किसके लिए है। दुनिया तो है सबके लिए, दुनिया तो काफिरों के लिए ज़्यादा बेहतर होगी। अच्छा, मकर करने वालों के मुतालिक बोला कि मकर जो करते हैं, तदबीरें करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़। आज देखिए जिसने 1400 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की तारीख़ पढ़ लें, जिसने इस्लाम के ख़िलाफ़ तदबीर की, आज तक वो दुनिया से गए। जिनके ख़िलाफ़ तदबीर की अल्लाह वालों के, वो भी दुनिया से गए। लेकिन अल्लाह कहता है लिमन उक़बद्दार, पता चल जाएगा कि आखिरत का घर किसका है, जन्नत किसका मकाम है। अब देखिए अबू जहल का मकाम जन्नत बना या अबू बकर सिद्दीक का। अब उसके बाद जो है बाद में ज़माना आता रहा, आज तक दुनिया से वो चले गए बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वज़ीर, बड़े बड़े मशीर, बड़े बड़े मालदार, जो दीन वालों के खिलाफ मकर करते थे, तदबीरें करते थे, वो भी चले गए, दीन वाले भी चले गए। तो आखिरत का घर दीन वालों का बना या तदबीर करने वालों का? दीन वालों का बनता है ना। तो अब आप देखिए इसी तरह
جو آپ کے خلاف مکر کرے گا آپ اس آیت کا وسیلہ لے لیں، سہارا لے لیں۔ کس طرح لیں میں آگے بتاتا ہوں۔ وہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں نے تو حد ہی کر دی۔ ایک تو کہہ دی آپ چلیں بنی اسرائیل کے پیغمبر نہیں ہیں، آپ بنو قریش کے پیغمبر ہیں، ہم آپ کو اس لیے نبی نہیں مانتے۔ بات ختم تھی کہ ہمارا اختلاف رائے ہے۔ انہوں نے تو اختلاف رائے کی بھی حد نہیں کی چھوڑی، بلکہ صاف کہہ دیا لست مرسلا، ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی معجزہ دیکھ لو، کوئی معجزہ مانگ لو، معجزہ بھی نہیں مانگتے۔ دیکھیں کوئی چیز تو مانگ لو، نہیں، آپ چاہے ہوا میں اڑتے بھی آ جائیں ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ لست مرسلا، بات ہی ختم ہے، ہٹ درمی کی۔ جس نے نہیں ماننا ہوتا نا تو وہ ایسے کرتا ہے۔ آج کے دور میں جس نے نماز نہیں پڑھنی تو 100 بہانے کر لے گا، جس نے قرآن نہیں پڑھنا تو 100 بہانے کر لے گا، جس نے دین پہ نہیں چلنا 100 بہانے کر دے گا۔ جی میں تو اس لیے نہیں چلتا مولوی جو ایسے ہیں، میں اس لیے نہیں چلتا کہ دین والے ایسے ہیں۔ بھائی آپ نے اللہ کو جان دینی ہے یا مولوی طبقے کو دینی ہے؟ آپ نمازیوں کو دیکھ کے پھر حج بھی نہ کریں کہ حاجی ایسے ہیں، پھر نمازی ایسے ہیں، نماز بھی نہ پڑھیں۔ جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ ایسے کرتا ہے۔ میں نہیں مانتا جی، میں اس اسلام کو ہی نہیں مانتا۔ ایسے لوگ ملتے ہیں، ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ تو اب کافر جب ان کے اوپر بدبختی آئی نا تو انہوں نے صاف کہا لست مرسلا، نہیں مانتے آپ کو رسول، بس بات ہی ختم۔ تو اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا، دیکھیں باطل جب آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کو 100% انکار کر دے، اب آپ اس کے ساتھ بحث نہ کریں، یہ مجادلہ مناظرہ یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سمجھایا، قل، میرے پیغمبر آپ بس اتنی بات کریں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا نہیں مانتے آپ کو، آپ نے کہا کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، اللہ کافی ہے ہمارے درمیان گواہ۔ یہ بات کیوں کی؟ آپ نے تو سمندر کوزے میں بند کر دیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی 2 نشانیاں ہیں، ایک عقلی ایک نقلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقلی جو نشانی ہے نبوت کی، وہ تو کتب سماویہ ہیں جو پہلے گزری، تورات، زبور، انجیل۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا جاؤ کتابیں کھول کے دیکھو، کتابوں میں تمہیں میرا ذکر ملے گا۔ یہ ہے عقلی دلیل۔ ایک ہے نقلی دلیل کہ چلو تم جاہل طبقے کو نہیں بات کرنی، عوام تو کل انعام ہوتی ہے، ان کے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، یہودیوں کے بھی عیسائیوں کے بھی، ان سے کہا تم جو ہے اپنے بڑے علماء کو لے آؤ اور ان کو لاؤ میرے سامنے، وہ تمہیں برملا کہیں گے، چاہے آہستہ آواز سے کہیں یا تیز آواز سے، لیکن وہ انکار کبھی نہیں کریں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے، کعب اخبار مسلمان ہوئے، عبداللہ ابن سونا یہود کے بڑے علماء مسلمان ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا یہ نقلی دلیل ہے کہ علماء یہود و نصارہ بھی حضور علیہ السلام کی پیشین گوئی اپنی کتابوں سے بیان کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تم جو ہے ومن عندہ علم الکتاب، تم جو ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہے نا وہ میری تصدیق کرنے والے ہیں، یعنی کتاب کا علم ان علماء کے پاس تھا۔ آج جو بڑے بڑے باطل گروہ ہیں ان کے جو علماء ہیں، اگر آپ ان کو کہیں نا کہ یہ قرآن پاک سر پہ رکھ کے بتاؤ کہ حق کیا ہے، تو وہ کبھی آپ کو پھر اس دھڑلے سے اپنے مذہب کی تشہیر کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے۔ حق بات سب کے دل میں ہوتی ہے، لیکن باطل جو ہے اپنے دنیاوی مفاد کے لیے حق کو چھپا دیتا ہے۔ اب آپ کو جو نقصان دینا چاہتا ہے، آپ کے خلاف تدبیر کر رہا ہے، آپ کے خلاف جو ہے تحریک کوئی چلا رہا ہے، آپ کے خلاف جو ہے کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے، کوئی آپ کو تذلیل کی طرف، میاں بیوی کے رشتے میں کوئی بار بار جو ہے ان کو نقصان دینے کے لیے کوئی تدبیریں کرتا ہے، مکر و فریب کرتا ہے، عورتیں تنگ ہیں جی فلاں 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 سے، مرد تنگ ہے فلاں 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 سے۔ اب کوئی بھی کسی معاملے میں جو آپ کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کس انداز میں کون کیا کر رہا ہے، یا نہیں بھی پتہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن ہو رہی ہے کہیں سے کچھ نہ کچھ۔ تو اب مجھے پتہ ہے کہ میرے خلاف کون کون پلاننگ کر رہا ہے، مجھے کچھ کا نہیں بھی پتہ۔ حضور کو بھی ایسے ہی تھا، ساری دنیا کو ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ کا پتہ ہوتا ہے کچھ کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو اب آپ یہ جملہ کہیں جو ہمارے پیغمبر کو اللہ نے کہا، کچھ کا آپ کو پتہ ہے کچھ کا آپ کو نہیں پتہ، لیکن سب کی تدبیریں کس کے تحت ہیں؟ اللہ کے۔ تو اس لیے یہ آیت نمبر یاد رکھیں،
سورہ رعد آیت نمبر اس کی 42، سورہ رعد آیت نمبر 42، 42 نمبر آیت کا صرف اتنا حصہ آپ نے پڑھنا ہے۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تمام تدبیریں کس کے پاس جمع ہیں؟ فَلِلَّهِ، پس اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پاس ہیں تمہاری ساری تدبیریں۔ تو آپ کے خلاف حکومت، کوئی ادارہ، کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی سیاستدان، کوئی خاندان کا بندہ، کوئی محلے کا بندہ، کوئی اپنوں میں سے، کوئی بیگانوں میں سے، کوئی انس میں سے، کوئی جن میں سے، کوئی دوستوں میں سے، کوئی دشمنوں میں سے، کوئی مردوں میں سے، کوئی عورتوں میں سے، یہاں ملک کا ہے، باہر ملک کا ہے، کسی جگہ بھی کوئی تدبیر کر رہا ہے، آپ یہ پڑھتے جائیں، روزانہ اس کو 11 بار پڑھ لیں، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو کسی کے مکر میں الجھائے گا نہیں۔ امیگریشن کراس کر رہے ہیں یا کوئی ایسی کہیں چیکنگ ہو رہی ہے، آپ کراس کر رہے ہیں، تو آپ یہ جملہ پڑھتے ہوئے آپ آزما کر دیکھیں، آپ یوں نکل جائیں گے۔ اللہ کا فضل ہے، میں کئی دنیا میں جاتا ہوں اور امیگریشن ہر جگہ بڑی وہ چیکنگ ہوتی ہے، تو یہ پڑھتے ہوئے ہم یوں نکل جاتے ہیں کہ منٹ بھی نہیں لگتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ، بس، اور اس کا معنی ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس کی وہ تاثیر ہے کہ جو تدبیر کر رہا ہے اللہ کی تدبیر اس کو دبا دے گی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔